سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس اور پاکیزہ کلام کی آئیے تلاوت ترجمے کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر، بے شک ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے، ہم نے انہیں پچھلے پہر بچا لیا۔ نعمتا من عندنا، اپنے پاس کی نعمت فرما کر، كذلك نجزی من شکر، ہم یوں ہی صلہ دیتے ہیں اسے جو شکر کرے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں میٹ دیں، یعنی بالکل مٹا دیں، فرمایا چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ، اور بے شک صبح تڑکے یعنی صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بے شک فرعون والوں کے پاس رسول آئے، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں تو ہم نے ان پر گرفت کی جو ایک عزت والے اور عظیم قدرت والے کی شان تھی۔ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں یا کتابوں میں تمہاری چھٹی لکھی ہوئی ہے؟ أم يقولون نحن جميع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بدلہ لے لیں گے؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھے پھیر دیں گے۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے اور قیامت نہایت کڑی اور سخت کڑوی۔ إن المجرمين في ضلال
وسعر بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں۔ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنچ۔ إنا كل شيء خلقناه بقدر بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی۔ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر اور ہمارا کام تو ایک بات کی بات ہے جیسے پلک مارنا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور بے شک ہم نے تمہاری وضع کے ہلاک کر دیے تو ہے کوئی دھیان کرنے والا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اور انہوں نے جو کچھ کیا سب کتابوں میں ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ بے شک پرہیزگار باغوں اور نہر میں ہیں۔ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ پروگرام کا عنوان ہم نے رکھا ہے سکون۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے اور اس کا معنی ہے ٹھہراؤ، برکت اور آرام۔ مراد اس سے یہ ہے کہ انسان ایسے حالات میں رہے کہ اسے اچھا لگے اور وہ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرے۔ کہا جاتا ہے کہ زندگی گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے، اور آپ اگر کسی کو خوشی دیں گے تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو بھی ریٹرن میں خوشیاں ملیں گی۔ لوگوں کے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، نام بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دل اداس ہے، دماغ پریشان ہے، اور سکون کی تلاش میں انسان مارا مارا پھر رہا ہے۔ اور ایک بڑی عجیب کیفیت ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو مطمئن سمجھنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ مبالغتاً میں کہہ رہا ہوں۔ انسان کو عام طور پر یہی لگتا ہے کہ فلاں جو ہے یہ بڑے اطمینان میں ہے، یہ ہے بڑے سکون میں ہے، یہ ہے بڑی راحت میں ہے۔ کرائیٹیریا مختلف ہوتا ہے۔ بیمار بندہ صحت مند کو دیکھ کر کے محسوس کرتا ہے کہ یہ بہت صحیح جا رہا ہے۔ جو پریشان حال ہے، جسے فائنینشل ایشوز نے جو ہے وہ جکڑ رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، سکویز کر دیا ہے جس کی زندگی کو مالی پریشانیوں نے، تو وہ بعض اوقات مالدار بندے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کیا بات ہے۔ جو سائیکل پر گھوم رہا ہے، وہ جب کسی بڑی جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھے کسی کو دیکھتا ہے، بلکہ گاڑی کی تو میں تھوڑا دور اس کو پہنچا دیا میں نے، موٹر سائیکل بھی آپ لے لیں، اس پہ دیکھ رہا ہے تو اس پر بھی لگتا ہے کہ کیا بات ہے یار۔ یا چلیں اگر براڈر وین کے اندر کسی بڑی گاڑی کو دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی لگ رہا ہے کہ کیا بات ہے۔ گھر والا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے۔ اور بعض اوقات جن چیزوں کو ہم سکون کی بیس اور بنیاد سمجھ کر اپنی آنکھوں کو خیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں بولیے کہ بس اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو کچھ ادھر ہے وہ انہی کانسیکوینسز کے ساتھ ادھر آ جائے تو شاید ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ تو انسان کو لمحہ حال میں جینا جو ہے نا وہ چاہیے۔ سکون کا تعلق جو ہے نا وہ یہ روح سے ہے۔ بڑی پیاری بات کہی کہنے والوں نے
انہوں نے کہا دیکھو کہ جب انسان کے جسم کو بیماری لگ جاتی ہے، انسان کے جسم کو جب بیماری لگ جاتی ہے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، چلتا پھرتا آدمی بیڈ پر آ جاتا ہے، اور جب انسان کی روح بیمار ہو جائے تو پھر یوں بولیے کہ بندہ بے سکون اور گویا کہ اس پرندے کی طرح ہو جاتا ہے کہ جسے آزاد ہوا میں اڑتے پرواز کرتے ہوئے پکڑ کر وہاں سے اسے کسی پنجرے کے اندر ڈال دیا جائے۔ ایک اور بات بھی بڑی پیاری سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہے کہ جس طرح جسم کو خوراک نہیں ملتی تو یہ کمزور ہو جاتا ہے اور حال بحال ہو جاتا ہے، کھانا نہیں ملے 2-3 دن بندہ کھانا نہیں کھائے تو اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ سم ٹائم ڈفرینٹ صورتحال ہو سکتی ہے، تو یہ ایگزیمپشنل کیسز پر ہم بات نہیں کر رہے، ہم ایک جنرل پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں۔ تو جب انسان کو خوراک ملتی ہے، پیاس ہے، پیاس نے نڈھال کر رکھا ہے، پیاس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، تو بہرحال بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، لیکن جب پانی اس کو ملتا ہے تو بندے کی طبیعت میں دوبارہ وہ فریشنس آ جاتی ہے۔ یعنی جو انسان کی باڈی کی نیڈ ہے خوراک کے اعتبار سے، جب یہ پوری ہو جاتی ہے تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ یوں ہی انسان کی روح کی بھی ایک نیڈ ہے، اور وہ جب انسان پوری کر دیتا ہے تو روح بھی اطمینان اور سکون میں آ جاتی ہے۔ اور وہ روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کی خوراک اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ بے سکون لوگ کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں دوسروں کے حوالے سے، اپنے سکون کو بھول کر یا اپنے پاس موجود نعمتوں کو بھول کر دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر اپنے آپ کو حسد میں مبتلا کر کے خود ہی اپنے سکون کو آگ لگائے بیٹھے ہیں۔ کچھ چیزوں کا تعلق میرے اپنے معاملات سے ہے، کچھ کا تعلق بیرونی اسباب سے بھی ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ آج اسی عنوان کو لے کر کے ہم نے سکون، اسی موضوع کو لے کر کے آگے جو ہے وہ چلنا ہے۔ آئیے ابھی آپ کو ایک عبدالحبیب بھائی کا پڑھا ہوا کلام سناتے ہیں۔ تیرے جیا کوئی نہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، ادا کی قسم، ادا کی قسم۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، مکے رہن والیاں مدینے جان والیاں، مکے رہن والیاں مدینے جان والیاں، ٹھڈے کھان والیاں نو سینے لان والیاں، ٹھڈے کھان والیاں نو سینے لان والیاں، تیرے باجوں ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالدا، تیرے باجوں ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالدا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، سونا تیرے نال دا۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تیری آتے
صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کتھے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں، تو تے کتھے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں۔ حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا، حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو۔ چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو۔ شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، سونا تیرے نال دا۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا، کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا، آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا، آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، ہاں بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، رب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ چودویں دا چن نالے عرشاں دا تارا، چودویں دا چن نالے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، ہو کا دیوا تیرے میں سچیاں پیارا دا، ہو کا دیوا تیرے میں سچیاں پیارا دا، جیوندا اے ظہوری نا لے کے تیرے یاراں دا، جیوندا اے ظہوری نا لے کے تیرے یاراں دا، منگتا میں تیرا تیرے در تیری آل دا، ہاں منگتا میں تیرا تیرے در تیری آل دا، رب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، اور جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور جیسا نہ کوئی پہلے دیکھا تھا نہ کوئی بعد میں دیکھا ہے، میں قربان جاؤں۔
یہ تو جناب علی مرتضیٰ نے کہا، سبحان اللہ. جناب جبریل امین علیہ السلام نے بھی یہی عرض کی، قلبت مشارق الارض و مغاربها، حضور مشرق زمین کے مغرب چھان ڈالے ہیں میں نے، دیکھ مارے ہیں، لیکن آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، میں قربان جاؤں. اس روایت کا مضمون وہ یہی ہے، میں قربان جاؤں. اللہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بعد اب حاضری عطا فرمائے، آمین. پروگرام کے عنوان اور موضوع پر ہم آتے ہیں. یہ بتائیں ایاز بھائی کہ سکون کی تلاش میں لوگ کہاں کہاں پہنچے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سکون کیا ہے. سکون ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو خوشی، اطمینان اور روحانی سکون دینے کا جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے. چونکہ آج کل کے دور کے اندر مسائل بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، الجھنیں لوگوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مصروفیات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو اس میں جو ذہنی اور قلبی بے چینی ہے نا وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ہر شخص اس کا متلاشی ہے کہ وہ سکون کو تلاش کرے. اب معاملہ یہ ہے، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکون کیسے حاصل ہو. کسی نے سکون کے لیے جو معیار بنایا وہ دولت کو بنایا، اس لیے وہ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے رات دن بس دولت کما رہا ہے. اور بعض اوقات اس میں اس بات کی بھی تمیز بھول جاتے ہیں کہ اس کو کمانا کیسے ہے، کیونکہ بس وہ منزل تک پہنچنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ سکون چاہیے، دولت چاہیے جیسی بھی ہو. پھر کیا سکون جو ہے وہ شہرت حاصل کرنے میں؟ تو بعض اوقات بندہ جب اس کو معیار بناتا ہے سکون حاصل کرنے کا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شہرت حاصل کروں، چاہے وہ کیسے بھی حاصل کروں، کس ذریعے سے بھی حاصل کروں، کیسے بھی کروں، وہ اس کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے. کسی نے سکون سلمان بھائی ڈائجسٹوں، ناولوں کے اندر جو ہے تلاش کیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ بس رات دن ناولوں کے اندر مشغول ہے، ڈائجسٹوں کے اندر مشغول ہے. میوزک کنسرٹ کے اندر بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میوزیکل کنسرٹ کے اندر جائیں گے یا میوزک کو سنیں گے تو ہمیں سکون ملے گا. تو اس سکون کی تلاش میں لوگ در بدر گھومتے پھر رہے ہیں. کوئی دولت حاصل کر رہا ہے، کوئی حکومت اور سلطنت اور طاقت کو سمجھتا ہے کہ یہ اس کے حصول کے بعد انسان کو سکون ملے گا. حالانکہ اگر دولت میں سکون ہوتا تو قارون سکون کے اندر ہوتا. اسی طرح اگر حکومت اور سلطنت سے سکون حاصل ہو سکتا ہوتا تو فرعون اور نمرود یہ سکون میں ہوتے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد بھی سلمان بھائی سکون انسان کو نہیں ملتا. اس کی جو وجہ ہے، بنیادی وجہ، وہ یہ دکھائی دیتی ہے سلمان بھائی کہ انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے نا کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشا سے ہے. جو کچھ ہمارے لیے جو فیصلہ مقدر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے ہی ہے. تو جو کچھ ہونا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی اور منشا سے. تو پھر ہمیں وہ جو ہمارا مطلوب ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق کیسے مل سکتا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ اس مطلوب کو حاصل کرنے کا جو طریقہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیونکہ وہی رب جانتا ہے کہ جس نے انسان کو بنایا، اس کے دل کو بنایا، اس کے دماغ کو بنایا، اس کی روح کو بنایا، وہی جانتا ہے کہ اس کو سکون کہاں سے ملے گا. ہم نے اگرچہ وہ سکون دولت میں، مال کی فراوانی میں، شہرت کے اندر حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن لاتعداد نعمتوں کے حصول کے بعد بھی بندہ اس سکون کو حاصل نہیں کر سکا. تو پھر وہی رب کہ جس نے انسان کو بنایا، اس کے دل و دماغ کو بنایا، وہی جانتا ہے کہ اس کو سکون کہاں سے ملے گا. اور اسی رب نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ایمان والے ہیں ان کے جو دلوں کو چین ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اور سن لو، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے. تو سلمان بھائی لوگ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور نہ جانے وہ نہیں کرنے والا بھی ہوتا تو اس کو کر بیٹھتے ہیں. اس سکون کے معیار کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس سکون کا معیار جب درست ہو گیا اور اللہ کا ذکر، چونکہ یہ سکون حاصل کرنے کا سبب ہے جس پر ہم آگے گفتگو بھی کریں گے، تو اگر یہ معیار ہمارا دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے وابستہ ہو گیا تو انشاءاللہ ہمیں حقیقی سکون ملے گا. ممکن ہے دولت آپ کے پاس ہو، شہرت آپ کے پاس ہو، آپ کو سکون ملے، مگر وہ سکون جو ہے وہ تھوڑی دیر کا ہو. حقیقی سکون یہ نہیں ہے. حقیقی سکون اسی میں ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی لوگوں کے دلوں کا چین ہے. اور اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سکون کو باہر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ سکون ہمارے اندر ہی ہوتا ہے. کہ جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مال بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شہرت بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کا سکون ضرور ملتا ہے، لیکن پھر یہی چیزیں ہمارے گلے کا پھندا بن جاتی ہیں. تو حقیقت میں یہی ہے کہ ہم اس کو سیٹ کریں کہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو وابستہ کریں.
چونکہ ہمارے لیے دلوں کا چین جو ہے اللہ پاک نے اسی سے وابستہ کیا ہوا ہے اور اسی سے حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے. کیا بات ہے. ہم نے ایک جب اسٹوڈنٹ لائف تھی ہماری تو ہماری انگلش کی بک کے اندر ایک جو ہے وہ پوئم تھی اور اس کے اندر ایک وہ اس کا بولنے کی ایک فریز تھا, وہ مجھے یاد رہ گیا. وہ تھا واٹر واٹر ایوری ویئر, کہ پانی ہر طرف کیا ہے, پانی ہی پانی ہے, صحیح, لیکن پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اچھا, تو وہ بندہ تھا, وہ کیا تھا, وہ سمندر میں تھا اور اس کی کشتی کیا ہو گئی, وہ ٹوٹ گئی اور وہ کسی تختے کے اوپر جو ہے وہ سوار تھا اور اپنی زندگی کے سروائیور کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا. تو خوراک بھی ختم, خوراک بھی نہیں تھی اور پیاس بھی بہت اس کو لگ رہی تھی. تو وہ اس میں کیا تھا کہ پانی ہر طرف کیا ہے, پانی ہی پانی ہے, پینے کے لیے بہرحال کیا ہے, ایک قطرہ بھی نہیں ہے. تو بعض اوقات صورتحال یہی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزوں کی یوں بولیے کہ انسان کے پاس فراوانی ہوتی ہے لیکن سکون ہے کہ میسر نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تو سکون یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی یاد میں ہے. بڑا واضح سا یہ یوں بولیے کہ ایک معاملہ ہے اور بڑی سیدھی سی یہ بات ہے اور دو لفظوں کی آسان سی بات ہے. اللہ کی یاد میں دل کا چین ہے, اللہ کے محبوب کی یاد میں دل کا چین ہے. میں نے ایک جیلر کی یوں بولیے کہ شب و روز جیسے وہ گزارتے ہیں اپنے, تو یوں کچھ معلومات جو ہے حاصل کی. تو اس نے بتایا کہ قید کے اندر بالخصوص وہ قید کہ جس میں بندہ اکیلا ہی ہوتا ہے, یعنی وہ ایک سیل ہوتا ہے اور اس سیل میں ایک اکیلا بندہ قید ہوتا ہے. قید کے مختلف یوں بولیے کہ معاملات ہوتے ہیں. صحیح, بعض اوقات جو ہے وہ جیل, چونکہ ہم نے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھایا بھی ہے ہم نے, مختلف انداز ہوتے ہیں جیل میں رہنے کے لیے. ٹھیک, بیرکیں بنی ہوتی ہیں, سیلز بنے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی الگ الگ صورتحال ہوتی ہے. تو بہرحال تو کچھ جگہوں پر یا کچھ ممالک میں آپ کہہ لیں کہ وہاں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جیل کا جو وہ تصور ہے نا وہ انتہائی خطرناک ہے. وہ پرشکو تو ہے, یعنی دیکھنے میں آپ کو وہ اس کے اندر آپ کو کلیننس جو ہے وہ نظر آئے گی, ہائیجینک جو ہے نا وہ انوائرمنٹ لگے گا, لیکن جتنا وحشت ناک اور دہشت ناک اس کا انوائرمنٹ ہے نا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ یعوذ باللہ, اللہ بچائے. تو اسی وحشت ناک اور دہشت ناک انوائرمنٹ کی ایک جو ہے وہ جیل کے ایک جیلر نے یوں بولے کہ اپنے جو مشاہدات اس نے بیان کیے, جو اس نے چیزیں آبزرو کی تھی وہ بیان کی. اس نے کہا کہ یہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. صحیح, ایک وہ ہوتے ہیں جو پاگل ہو جاتے ہیں, اچھا, قید میں آتے ہیں اور کیا ہو جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں. تو قید خالی جیل میں نہیں, بعض اوقات بندہ غم کی قید میں پھنس جاتا ہے. اللہ, یہ بھی کیا ہوتی ہے, ایک قید ہوتی ہے. کبھی خواہشات کی قید میں کیا ہوتا ہے, پھنس جاتا ہے. اللہ کی پناہ ہے. یہ کبھی ہم پھر اس پہ تفصیلی بات کریں گے, بعد میں واپس آتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہاں آ کر کیا ہو جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, مضبوط ہو جاتے ہیں. جو پاگل ہو جاتے ہیں وہ کون سے, اس نے کہا کہ جن کے اندر کوئی اسپرچولیٹی ہی نہیں ہے, صحیح, وہ کیا ہو جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں. اور جن کو روحانیت میسر آ جاتی ہے, اللہ کا جن پر یوں بولے میں اگر بولوں جن پر اللہ کا کیا ہو جائے, کرم ہو جائے, اور ان کا دل کیا ہو جائے, اللہ کی یاد سے کیا ہے کنیکٹ ہو جائے, تو وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں, اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. جیل کے قید کے سینیریو سے ہٹ کر کے بھی اس کو سوچا جائے. صحیح, بلال بھائی جی, تو بعض اوقات کچھ لوگ دنیا میں کیا ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں. ان کی خواہشات, ان کی جو یوں بولیے کہ ان کی جو ڈیزائر ہیں, ان کی جو تمنائیں ہیں, ان کی جو آرزویں ہیں, اور وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ ساری چیزیں انہیں کیا کر رہی ہوتی ہیں, کمزور کر رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات حالات بندے کو کیا کرتے ہیں, کمزور کر دیتے ہیں. بعض اوقات لوگوں کا حق مار کے ان کو کیا کر دیتے ہیں, کمزور کر دیتے ہیں. لیکن ایسے حالات اور سینیریو کے اندر بھی جن کی کنیکٹیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ ہو جاتی ہے,
تو وہ پھر لوگ وہ کمزور نہیں ہوتے، وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. تو یہ کنیکٹیوٹی ہمارا رب کریم سے، اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے کنیکٹیوٹی کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں جیسے بندہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن انٹرنیٹ سے کیا ہے، کنیکٹیوٹی ہے، ساری دنیا میں گھوم رہا ہے. ایک مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں. تو سمجھنے کے لیے اس چیز کو بھی جو ہے وہ غور کیا جا سکتا ہے کہ بھئی جب ایک آپ کو انٹرنیٹ جو ہے وہ دنیا میں مختلف جگہوں پر کیا کر رہا ہے، گھما رہا ہے، مختلف طرح کی چیزیں آپ کو کیا کر رہا ہے، دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو وہی دے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اس کو لینے کے بعد آپ اور کیا ہو جائیں، ڈپریس ہو جائیں. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی یاد کی جانب جب کنیکٹیوٹی ہو جائے گی تو جو کچھ اس میں ہے پھر وہ بھی کیا ہوگا، آپ کو ملنا ہی ہے. کیا فرمائیں گے؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات، ایک بڑی خوبصورت مقدمہ، ایک توحید آپ نے ذکر کر دی ہے. جزاک اللہ خیر. جو زندگی ہے نا انسان کی، جسے ہم ابھی زندگی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر روح موجود ہو. جی. اور سلمان بھائی، قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق یہ جو روح ہمارے اندر موجود ہے یہ امر رب ہے. سبحان اللہ. اور یہی وہ ہمارے لیے ایک رابطے کا ذریعہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ سے ہمیں جوڑتا ہے. کیا بات. یہ وہ روح جو ہمارے اندر جب تک موجود ہے تو اس کے بغیر کہ ہمارا رابطہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جب تک یہ ہے تو ہمارے جسم کا بھی تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. اب آپ نے جو بات کی نا، میں سکون کو ایک اور تناظر میں لے کر آؤں گا اور اسی کے ساتھ آپ نے جو گفتگو کی ہے میں جوڑوں گا اس کو. جی. سکون کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی زندگی میں پریشانی نہ ہو، کوئی زندگی میں مسئلہ نہ ہو، انسان کرائسس کا شکار نہ ہو، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سکون ہے. صحیح. حالانکہ یہ مطلب سکون کا ہے ہی نہیں. کرائسس ہوں، پریشانی ہوں، بلکہ میں کہوں گا ساری دنیا آپ کے خلاف ہو، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ سکون میں ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ یہاں پر آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ غار ثور کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک بے سکونی والی کیفیت تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر تھی. تو وہاں پر ان کو سکون اور اطمینان کس طرح ملا تھا؟ وہ جملہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا؟ بات ختم ہو جاتی ہے وہاں پر آ کر کہ ایسا، یعنی سکون کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ سارے پریشانیاں ختم ہو جائیں. سکون کا مطلب یہ ہے کہ کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، بندے کو یہ پتا ہو جو حضور نے فرمایا، صدیق ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن، لا تحزن، غم نہیں کرو، ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. تو کیسے ہی مشکلات کیوں نہ ہو، جب بندے کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یار رب تو میرے ساتھ ہے نا، رب تو میرے حال سے واقف ہے اور وہ میری خبرگیری کرنے والا ہے. تو وہاں پر انسان کی جو ساری کیلے کے غم کی کیفیات ہوتی ہیں، یا جو پریشانی ہے، یا جو اس کے ذہن و قلب کو منتشر کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری کیا ہو جاتی ہیں، آ کر ختم ہو جاتی ہیں. یہاں پر میں 3 لفظوں پر کچھ بات کرنا چاہوں گا. جی جی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، یا اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہمارے شامل حال ہے. اس کے لیے 3 اصطلاحات پر میں کچھ بات کرنا چاہوں گا جو علماء تصوف نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے، منہاج العابدین میں اس کو ذکر کیا ہے، اور کئی علماء نے اس کو باقاعدہ طور پر اس پہ تفصیلی بات کی ہے. 3 لفظ ہیں. ایک لفظ ہے توکل، جی، اور ایک لفظ ہے تفویض، جی، اور ایک لفظ ہے رضا. واہ 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 واہ. یہ جو 3 لفظ ہیں نا، یہ میں کہوں گا کہ سلمان بھائی غالباً ایک بہترین سکون اور بہت اعلیٰ ترین سکون، اور میں آخری درجے کو کہوں گا سکون ہی سکون. سبحان اللہ. یعنی سکون کے یہ اسٹیپس ہیں کہ آپ کو کس درجے کا سکون چاہیے. صحیح. آپ کو ایک بہترین سکون چاہیے تو توکل اختیار کریں، بہت ہی اعلیٰ آپ کو سکون چاہیے تو تفویض اختیار کریں، اور سکون ہی سکون چاہیے کہ جس کے بعد کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا، تو وہ ہے مقام رضا. پہلی چیز جو توکل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو بھی اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرو. مطلب کیا؟ بہت سے لوگوں کی بے سکونی نفسیاتی طور پر بھی ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ ان کو پتہ ہے کہ یار میں نے اپنی دکان کی حفاظت کے لیے اچھا انتظام کیا ہے، شٹر بھی ہے، تالے بھی لگائے ہوئے ہیں، گارڈ بھی کھڑے ہوئے ہیں، پھر بھی رات کو آ رہے ہیں تو جناب سکون کی نیند نہیں آ رہی. کروٹیں تبدیل کرتے کرتے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا، صبح جاؤں گا دکان ملے گی نہیں ملے گی، سامان اندر موجود ہوگا نہیں ہوگا، خواہ مخواہ کی چیزوں کو اپنے سر پر لینے والی چیز. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم سارے ذرائع جو اختیار کرنے کے ہیں وہ کرو، کیونکہ تم دنیا میں ہو، یہ عالم اسباب ہے. تو سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کر لو. کیا بات. یہاں پر یہ ہے کہ جو انسان کی جو سائیکالوجی ہے اس میں اگر کہیں بے سکونی ہے تو انسان کو وہاں پر سکون حاصل ہو جاتا ہے. یہ زندگی کے بہت سے معاملات میں کام دیتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے مقام تفویض.
مقام تفویض کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بعض اوقات انسان کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے لیکن وہ شک میں مبتلا ہوتا ہے، 50-50 ہوتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا یار یہ معاملہ میرے لیے خیر ہے، یہ معاملہ میرے لیے شر ہے، اس میں مجھے بھلا ملے گا، برا ہوگا کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا خوبصورت تعلیم دی گئی، فرمایا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ یعنی عالم اسباب میں آپ نے چیزوں کو اختیار کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر یہ دعا کرنی ہے کہ مالک و مولا چونکہ میرا مالک تو ہے اور ساری چیزوں کی تدبیر کرنے والی ذات تیری ہے، اب مجھے نہیں پتہ کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس میں میرے لیے ان دی اینڈ اس کا انجام کیا ہوگا، یا ابتدا میں میرے لیے بھلائی ہے اور آخر میں کیا ہوگا، یا شروع میں میرے لیے برائی ہے تو آخر میں کیا ہوگا، تو میں اس کا انجام تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اب جب بندہ رشتہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، 100 طرح کے معاملات ہوتے ہیں دنیا میں، تو جب بندہ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور جب اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو امام غزالی نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ جب آپ ہر بات کو اللہ پاک کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس کی ابتدا بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات جو اس کی نظر کے سامنے ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، لیکن انجام کا بالآخر کیا ہوتا ہے، اس کا برا نکلتا ہے۔ لیکن جب معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے تو اس کی پھر ابتدا بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے، یا اگر بالفرض بعض اوقات لگے کہ یار اس کی ابتدا اچھی نہیں ہو رہی، لیکن چونکہ معاملہ سپرد اللہ کے ہے تو اس کا انجام کار بالآخر بہتر ہی ہونا ہے۔ اور تیسرا جو درجہ ہے جس کو میں نے کہا کہ سکون ہی سکون، جس میں کہ بندہ کے ہر چیز سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ ہے مقام رضا۔ مقام رضا کا مطلب یہ ہوتا ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، اس کو اپنے نفس کی کوئی نہیں ہوتی، یعنی وہ یہ نہیں عرض کرتا مالک مولا میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا مجھے اس چیز کی خواہش ہے یا میرے لیے یہ کام ہو جائے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے مالک مولا جو تو کرے گا وہی میرے لیے رضا ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور تیری خوشی میں میری خوشی ہے اور جو تجھے ناپسند ہے وہی مجھے ناپسند ہے۔ علماء نے تو مقام رضا کی مثالیں دیتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ بزرگان دین اتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرماتے تھے کہ مالک مولا اگر تو تیری رضا اس میں ہے کہ تو ہمیں جنت میں نہیں جہنم میں ڈال، تو پھر ہماری رضا بھی اسی میں ہے کہ پھر تو ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ یعنی اپنے ارادے کو اور اپنی خواہشات کو اس قدر قربان کر دینا کہ رب تبارک و تعالیٰ جو آپ کے لیے پسند فرمائے وہی آپ کی پسند ہو۔ اور یہ جو درجہ ہوتا ہے سلمان بھائی، یہ صبر سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئی، وہ اس کو ناگوار گزر رہی ہے لیکن وہ زبان پہ حرف شکایت نہیں لا رہا، وہ اس کو سکون سے برداشت کر رہا ہے اور اسی میں جی رہا ہے۔ لیکن مقام رضا یہ ہوتا ہے کہ جو تکلیف آئی اس میں اس کو تکلیف نہیں مل رہی بلکہ اسی میں اس کو خوشی حاصل ہونے لگ جائے، تو یہ تو مقام رضا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، کہا کہ پہلے خود تو اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ یعنی آج دنیا میں کسی بندے سے ملیں اور پوچھیں کہ جی حال کیسا ہے، تو بہت کم لوگ ہوئیں گے جو آپ کو فٹافٹ کہیں گے یار الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں، پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ عموماً آپ کو پہلا تاثر یہی ملے گا کہ چہرے کے زاویے کچھ بگڑیں گے، کندھے کچھ ڈھیلے ہوں گے اور انسان کچھ تمہید باندھنے لگے گا اپنی مصیبتوں کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہے، چاہے وہ کیسا ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کی ابتدا کیسی لگ رہی ہے، اس کی انتہا کیسی لگ رہی ہے، لیکن وہ چونکہ رب کا عطا کرتا ہے تو جب بندہ اس پر راضی ہو جاتا ہے تو وہاں پر اس کی ساری ٹینشنوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ابدی سکون حاصل ہو جاتا ہے کہ جس کی دنیا میں ہر شخص کو تلاش ہے۔ رضا مولا از ہما اولا، اللہ کی رضا ہر شے سے جو ہے وہ مقدم درجہ رکھتی ہے۔ میں مقام تفویض میں جو بات کی بلال بھائی نے، کچھ چیزوں کو جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو ایڈ کر لینا، یہ اور اس کا یوں بولیے کہ فائدہ بھی ہوتا ہے اور چیز سینیریو اس کا کلیئر ہو جاتا ہے، کلیئرٹی ہو جاتی ہے، کوئی کنفیوژن نہیں رہتا۔ شیطان ہے نا، اس کا کام یہی ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ ایسی بات جو ہے وہ لے آنی ہے کہ بندے کو سیدھے رستے سے اس کا ٹریک کیا کر دینا ہے، الٹے رستے کی جانب لے جانا ہے۔ اللہ کریم کے سپرد جو کام کرنا ہے نا، اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ کام 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ غلط کاریاں کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، قبضے کر رہا ہے، اخلاق باختہ حرکتیں کر رہا ہے، بے حیائی والے معاملات کر رہا ہے، اور اساں تے جی اللہ نے جھاڑ دیتی ہے جی۔ کیا کیا ہے بھائی؟ ہم نے تو ڈور اللہ پر جو ہے وہ میروز بھائی چھوڑ دیے۔ بھائی ڈور تو اللہ پر چھوڑ دی ہے، تفویض کیا ہے، لیکن یہ کام کیا ہے، کر کیا رہے ہیں، کس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں زہر میں مارنے کی طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے،
اب بندہ بولے میں نے زہر کھا لیا ہے اور بس اب ساری زندگی انشاءاللہ الکریم بیماری کوئی نہیں آئے گی، بھئی اللہ پہ چھوڑ دیا، زہر کھا لیا، تو اسے کیا بولیں گے؟ اسے پاگل پن کہیں گے. اسے کیا بولیں گے؟ اسے دو چار اور بھی نام ہے، میں وہ نہ ہی کہوں تو پاگل پن بھی میرا خیال ہے بات ختم کر لیتے ہیں. تو یہ چیزوں کو جو ہے وہ درست انداز میں دیکھنا بھی کیا ہے بہت ضروری ہے، یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں. اگر بندہ ایسا کام کر رہا ہے، ایسی پریکٹس کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، اس کی وائلیشن کر رہی ہے، اور پھر یہ بھی بولے کہ میں نے نتیجہ اللہ پہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، یہ بہت بڑی جرت ہے. میں آپ کو عرض کروں، اپنے آپ کو بربادی کے گہرے گڑھے کے اندر گرانے والی بات ہے. دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد کرنے والا معاملہ ہے. بڑے دیکھ بھال کے جو ہے وہ یہ قدم رکھنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ اس طرح بولتے ہیں کہ بھی ہم نے کیا کر دیا، اللہ پہ چھوڑ دیا. غلط بھی کر رہا ہے، ناجائز بھی کر رہا ہے، اور پھر کیا بول رہا ہے بھی کیا کر دیا. بعض اوقات صرف سامنے والے کو جو ہے اس کو شٹ اپ کال دینی ہوتی ہے، اس کا منہ بند کروانا ہوتا ہے. اچھا، سامنے والے کا منہ بعض اوقات بند ہو بھی جاتا ہے، اس کا تو چلے منہ بند ہو گیا، اور جو ہمارا جو ہے وہ خیر کا رستہ بند ہونا ہے، اور ہمارے لیے جو پھر یہ بربادی کا جو منہ کھلنا ہے وہ کون بند کرے گا؟ صحیح. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. بلال بھائی نے رشتوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو فرمائی، تو یہ بھی جو ہے وہ غور کرنے والی بات ہے. یہ پورا ایک مضمون ہے، یوں بولیے کہ اس پہ سے ایک بات انہوں نے جو ہے نا وہ بیان فرمائی ہے. ہمارا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ مختلف چیزوں کو ان کے پیرائے کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنا، اپنی چھان پھٹک پوری جو ہے وہ کرنا. ہماری ترجیحات بعض اوقات کچھ اور ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کیا دیکھا؟ پیسہ ایک مثال ہے. لوگ دیکھتے ہی ہیں، پیسہ دیکھا، پیسہ تو ہے، آیا وہ پیسہ ہماری بیٹی پر استعمال بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ تو سوچ تھی لیکن یہ دیکھا نہیں تھا. تو ہوا کیا؟ پیسے والا گھرانہ تو مل گیا، لیکن وہ ہیں ہی کنجوس. بعض تو کنجوس مکھی چوس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں. اب بندہ بولے کہ ہائے کیا ہو گیا، تو واجبی حقوق بھی کیا ہیں، ادا نہیں ہو رہے. تو جس چیز کو انسان فوکس کر لیتا ہے نا، پھر اس پر تو فوکس رہتا ہے، لیکن دائیں بائیں کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان سے بندہ پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ ڈی فوکس ہو جاتی ہیں. تو چیزوں کو یوں بولیے کہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ لے کر کے چلنا کیا ہے، بہت ضروری ہے. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بھئی فقیروں میں جا کے رشتہ جو ہے وہ کر دیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. اللہ رحمت فرمائے اور عافیت ہمیں سلامتی عطا فرمائے. لیکن چلے وہ جو پوائنٹ پہ میں بات کرتا ہوں وہ یہی ہے، رشتہ کرنے کے حوالے سے بھی جو ضروری چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے، غور فکر جو ہے وہ کیا جائے، اسلام کے احکامات کو بھی پڑھا جائے، اور اپنی اولاد کے مستقبل کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے، اور جتنا سیکیور بندہ بنا سکتا ہے اس سب کا اپنے اعتبار سے جو ہے وہ ڈیسیژن لے کر کے اپنی طرف سے کام پورا کر کے اب کیا ہے اب اس کو اللہ کے حوالے کر دیں. ترجیح دین کو دیں. جی، ترجیح دین کو دی جائے. ایسی بات ہے. یہ بلال بھائی یہ پورا مضمون ہے. ایسا ہی. اس کو ادھیڑیں گے اگر تو یہ مطلب بڑھتا چلا جائے گا، کنکلوڈ بھی ہو جائے گا. لیکن چونکہ ابھی ہم سکون پر جو ہے وہ آ رہے ہیں تو یہ چیز ضرور جو ہے وہ دیکھنی چاہیے. مہروز بھائی مجھے ایک بات اب چل نکلی ہے تو میں کر ہی رہوں. کسی نے کسی جگہ جو ہے وہ رشتہ کیا تو ان کو جو ہے وہ ایک دو پوائنٹس جو ہے وہ بتائے گئے. جیسے مثال کے طور پر بھی لڑکا نشہ کرتا ہے، تو جس کو بتایا جا رہا تھا اس نے کہا چلو نشہ کرتا ہے، نشہ پانی کرتا ہے، لیکن رزق تو بڑا ہے، فراوانی ہے، رزق بڑا ہے، کڑی کم از کم بھوکھی تو نہیں مرتی. یعنی رزق کیا ہے، بہت ہے، ہماری بیٹی بھوکھی نہیں مرے گی. رشتہ میں روز بھائی ہو گیا، کر دیا، پھر بعد میں طلاق بھی ہوگی. یا اللہ. اور کیا کچھ ہوا، یہ پھر معاملہ کیا ہے ساتھ میں، یہ الگ سے ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ سلمان بھائی ان دونوں چیزوں کو اگر لیں کہ آپ کا موضوع سکون اور یہ جو آپ نے بات کی کہ رشتہ کرنے کے حوالے سے، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے
اور اس میں ایک چیز یہ بیان کی ہے کہ دنیا کی بے سکونی اس لیے ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہیں مل رہا. اور قربان جائیے اللہ پاک کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کہ آپ نے 2 لفظوں میں اس بات کو بیان فرما دیا، سکون کی بات کو، اور فرمایا کہ ہر ذی حق کو اس کا حق دے دو. تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا یہ دنیا میں سکون نافذ کرنے کا اصول ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے. اب یہ دونوں باتیں جو آپ نے کی ان سے میں کیوں ریلیٹ کر رہا ہوں کہ حق صرف یہی نہیں ہوتا میں بولوں میری حصے کی زمین دے دو اور میرے حصے کا پیسہ دے دو اور میرے حصے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ دے دو، بلکہ اگر اس کی وسعت پہ اگر آپ جائیں کہ ہر شخص کا، ہر فرد کا، اس کی خواہشات کا اور کسی بھی کام کے تقاضوں کا ایک دائرہ کار ہے، ایک مستقر ہے. تو اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ سکون میں رہیں گے. اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ بے سکون رہیں گے. میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں کہ ہائی ویز ہوتے ہیں، ان پہ ایک آپ کی اسپیڈ لمٹ ہوتی ہے، پھر لین ہوتی ہیں، فرسٹ لین ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، تو اس کے حساب سے بھی ہوتی ہیں. تو اگر آپ جتنی چاہے اسپیڈ میں ہیں، اگر آپ اپنی لین میں ہیں تو کبھی امید ہے کہ آپ حادثے سے محفوظ رہیں گے. لیکن اگر آپ نے اسپیڈ لمٹ کراس کی اور اپنی لین بھی کراس کی تو اب اندیشہ بڑھ گیا ہے حادثے کا. ممکن ہے آپ بچ جائیں لیکن حادثے کا اندیشہ بڑھ گیا، اور اگر اب حادثہ ہوتا ہے تو اب آپ اپنے آپ کو ہی ملامت کریں گے. ایسا ہی آپ نے جو بات کی رشتوں کے حوالے سے، اور آپ نے بالکل درست بات کی کہ یہ ہمارا عنوان بھی نہیں ہے اور بڑا وسیع ٹاپک ہے. وسیع سے مراد یہ ہے کہ اس کی کئی جہات ہیں. ہم بولنے کے جی صرف یہ چیز دیکھ کے کر دو تو یوں بھی درست نہیں ہے. اگرچہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں ترجیح سیٹ ہے، لیکن وہ لین سیٹ ہے نا. ایسی بات لین سیٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری جو لینز ہیں یا دوسری جو چیزیں ہیں ان کو آپ اگنور ہی کر دیں، یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ جب ترجیح دینی ہے تو دین کو ترجیح دینی ہے. آپ نے جو رشتوں کی بات کی اور بے سکونی کی بات کی، اصل میں سکون چاہتا ہر کوئی ہے. میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہی چاہتے ہیں کہ جی زندگی سکون کی ہو. بلکہ بعض لوگوں سے پوچھیں کیا چاہتے ہو تو کہیں گے یار بس سکون چاہیے. اس کے آگے کوئی لفظ نہیں ہوگا آگے پیچھے، یہ خود ایک جو ہے نا دنیا ہے سکون. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم سکون غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں، ہم غلط وے میں تلاش کر رہے ہیں. ایاز بھائی نے بھی بیان کیا اور بلال بھائی نے بھی بیان کیا، اس سے پہلے تمہید میں آپ نے بھی اسی بات کو لیا تھا. دیکھیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہم سکون تلاش کر رہے ہیں، مختلف ذرائع سے تلاش کر رہے ہیں. اس کو یوں لیجئے، جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو پہلی چیز جو سب سے اہم ہوتی ہے وہ ڈائیگنوز کرنا ہوتا ہے کہ جی بیماری ہے کیوں. ایسا ہی اگر آپ کے سر میں درد ہے تو وہ سر کے درد کا ریزن کیا ہے. اگر بخار ہے تو اس بخار کا ریزن کیا ہے. اگر پیٹ خراب ہے تو اس پیٹ کی خرابی کا ریزن کیا ہے. اچھا اس میں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بالخصوص لوگ اپنے ہی طور پہ علاج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پتہ چلا جو علاج کر رہے ہیں اس سے کوئی افاقہ ہی نہیں ہو رہا. ٹیبلٹس کھا رہے ہیں، کیپسول کھا رہے ہیں، ایون انجیکشن بھی لگا لیا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کیوں فائدہ نہیں ہو رہا؟ جب کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں جی آپ کو تو یہ پرابلم ہی نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چلیں اپنی مثال دے دیتا ہوں. میرے درد تھا کچھ اور کافی عرصے سے تھا، تو اللہ جزائے خیر دے، اکبر حسین بھائی جا رہے تھے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا کہ نہیں چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے چلو. تو ڈاکٹر کے پاس چلے گا. اچھا ہم تو پین کلر کھا رہے تھے، اچھا وقتی طور پہ سکون بھی مل رہا تھا، لیکن ہوا کیا ڈاکٹر نے دیکھا تو اتنا بڑا ڈاکٹر لائن لگا کے نمبر لے کر ہم ملے اور انہوں نے کہا کہ جی فی الحال تو میں آپ کو وقتی طور پہ پین کلر ہی دے رہا ہوں لیکن آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں. جب وہ ٹیسٹ کروائے نا سلمان بھائی تو پین کلر انہوں نے بند کر دیں. صحیح. اور انہوں نے مجھے 2 ٹیبلٹس لکھ کے دے دی، ایک کیپسول ایک ٹیبلٹ، اور کہا جی یہ آپ 1 مہینے 1.5 مہینے یوز کر لیں، آپ میں فلاں چیز کی کمی ہے، یہ سیٹ ہو جائے گی، آپ کا درد بھی سیٹ ہو جائے گا. یعنی جو درد تھا اس کا جو ریزن تھا وہ پین کلر سے جانے والا تھا ہی نہیں، وہ کسی اور سے جانے والا تھا. ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم مختلف چیزوں سے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے سکون کو. جیسے کہ ایاز بھائی نے اور بلال بھائی نے کہا، اب ہمارا سکون ہے کہاں بھائی؟ سوال یہ ہے کہ سکون ہے کہاں؟ دیکھیے بلال بھائی نے ایک بات کہی تھی
کہ اگر ہم زندگی میں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی غم نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ ہو، اور زندگی جو ہے وہ ایک ٹرین کی پٹری کی طرح چلتی رہے، تو ایسا نہیں ہوگا. جی ہاں، بالکل ایسا نہیں ہوگا. لیکن سوچ میں اور اپروچ میں فرق آ جاتا ہے. میں آپ کا سلسلہ سنتا ہوا ہی آیا ہوں، جب آپ تمہید باندھ رہے تھے تو مجھے سب سے پہلی جو بات یاد آئی نا، وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے عالم نزا میں ہونے والی گفتگو یاد آئی کہ جب ان کی زوجہ نے کہا ہائے افسوس، کیونکہ آپ جا رہے ہیں، آپ محبوب ہیں، آپ شوہر نامدار ہیں، آپ جا رہے ہیں تو افسوس. انہوں نے کیا کہا؟ واہ تربا، واہ تربا، ہائے خوشی کی بات، کیا خوشی کی بات ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملوں گا. تو وہ لائن ہی چینج ہو گئی نا، ڈائریکشن ہی چینج ہو گئی. ہم تکلیفوں، آزمائشوں، پریشانیوں، مالی تنگیوں یا ایک آدھ وقت کھانا نہ ملنے کو یہ سمجھتے ہیں بے سکونی کا باعث. اللہ والے تو جو ہے نا وہ انہی چیزوں سے سکون حاصل کیا کرتے تھے. تو اصل چیز جو میں نے کہی تھی، تھوڑی بات لمبی ہو گئی، کنکلوڈ تو آپ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ 2 جملوں میں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا دائرہ کار ہے کیا. صحیح. اگر ہم اپنے دائرہ کار میں رہیں گے نا سلمان بھائی، کوئی بھی ہو، بیٹا ہو، بہو ہو، بیٹی ہو، باپ ہو، ساس ہو، سسر ہو، نانی دادی ہو، ماموں خالہ ہو، پھپھی چاچا ہو، یہی رشتے ہیں نا بھائی. دیکھیں ہم انسانوں کی باتیں کر رہے ہیں، انسانوں میں یہی رشتے ہیں. کولیگز ہیں آپ کے جو ہے نا کلاس فیلوز ہیں، دوست احباب ہیں، جی ہاں، یہی ہیں. تو ان سب کے ساتھ ہمارا تعلق اگر، یا یہ سب اگر دائرہ کار میں رہیں گے نا تو سکون میں رہیں گے، اور اگر دائرہ کار سے نکل جائیں گے تو سکون چھوڑ دیں گے. وہ دائرہ کیا ہے؟ وہ دائرہ بتائے گا کون؟ وہ اللہ تعالیٰ بتائے گا، وہ اس کا رسول بتائے گا. میں چھوٹی سی 2 مثالیں اگر دے کے بات کو آگے بڑھا دوں. ایک مچھلی کی مثال آپ لے لیں. مچھلی جناب پانی میں رہے گی نا، بڑے سکون میں رہے گی. صحیح، بڑے سکون میں رہے گی. آپ پانی سے نکال کے اسے برف میں رکھ دیں، ہے تو وہ پانی ہی کی قسم سے برف، ایسا ہی، لیکن اس کا سکون غارت ہو جائے گا. ایسا ہی. اچھا ہم اپنے اوپر دیکھیں، مر ہی جائے گی ہاں مر ہی جائے گی. ہم اپنے اوپر دیکھیں تو بلال بھائی ہم بڑا قیاس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مل جائے نا تو زندگی میں سکون آ جائے، وہ مل جائے تو زندگی میں سکون ہو جائے، ایسا ہو جائے تو بس پھر تو وارے نہیں آ رہے. آپ نے بھی سفر کیا ہے، میں نے بھی سفر کیا ہے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سفر کیا ہوگا. یہ جناب علی بعض اوقات آپ سفر کرتے ہیں تو وی آئی پی ہوٹل ہوتا ہے، یا جہاں پہ بھی آپ رک رہے ہیں وہ وی آئی پی جگہ ہوتی ہے. اگر گرمیاں ہیں تو اے سی نے وہاں کا موسم ٹھنڈا کیا ہوا ہے، اور ٹھنڈک ہے تو وہاں پہ جناب آپ کا وہ ہیٹر چل رہا ہے، اور گرمی ہو رہی ہے، مطلب موسم آپ کے مزاج کے مطابق سازگار ہے، خوبصورت ہے. جیسا آپ چائے کر لیں، جتنا ٹھنڈا چائے کر لیں، جتنا گرم چائے کر لیں، بیڈ ہے، بستر ہے، نرم ملائم، خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی ہیں جناب، سب کچھ ہے. آپ ایک کال کرتے ہیں تو یوں ہو جاتا ہے، لائٹیں مختلف اقسام کی لگی ہوئی ہیں، آپ کو اندھیرا چاہیے تو سب بند کر دیں، لائٹیں کھول کے سونا تو لائٹیں کھول دیں، کم لائٹ جلانے کا، یعنی نا جو انوائرمنٹ ایک بیڈ روم ایریا کی ہو سکتی ہے وہ اویلیبل ہے. ٹھیک. لیکن سلمان بھائی وہاں پہ آپ کو سکون کی نیند نہیں آتی. اور جب آپ 2-4 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد اپنے گھر پہنچتے ہیں اور جیسا تیسا آپ کا بستر ہوتا ہے، سونے کی جگہ ہوتی ہے، اس پہ آپ آرام کرتے ہیں تو فیل نہیں ہوتا یار صحیح جگہ آ گیا ہوں، کیسی سکون کی نیند آ رہی ہوتی ہے نا. تو ہمارا بھی پرابلم یہی ہے کہ ہم یہ ڈائگنوز ہی نہیں کر سکے جی ہمیں سکون کس چیز میں ملے گا. تو ہم ڈائگنوز نہیں کر رہے، خالق کائنات نے وہ ڈائگنوز کر دیا کہ ہمیں سکون کس چیز میں ملے گا، اس کی یاد میں ملے گا، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں ملے گا. ہم اس سے ہٹ کے سکون کے متلاشی ہیں. ہم نے کامیابی کا معیار، ہم نے سکون کا معیار عجیب رکھ لیا ہے کہ پیسہ ہوگا تو سکون ملے گا، کامیاب کہلائیں گے، مال و دولت ہوگا تو گھر ہوگا تو جناب یہ ہوگا تو اچھا اسٹیٹس ہوگا. مہروز بھائی یہ تو پھر آپ دیکھیں یہ ہے ہی نہیں نا، یہ لگاتے جائیں یہ ہے نہیں، بنتا جائے گا. مہروز بھائی کلیتاً تو اس کا انکار ہم نہیں کرتے. کچھ چیزیں دیکھیں، ظاہر سی بات ہے ان کا ایک اپنا کردار ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ یوں بولیں کہ جیسے بلال بھائی نے بات کی جسم اور روح کی بات کی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ جسم کی حیثیت رکھتی ہیں. جیسے اچھا روزگار ہونا، اچھا مطلب گھر ہونا، گاڑی ہونا، اور جو بندے کو نیڈ ہے، چیزوں کی ضرورت ہے، سہولیات کا ایڈیشن آپ بیچ میں ویلیو ایڈٹ کے طور پہ جناب کر لیں. پھر بھی اس سب کی حیثیت کیا ہے؟ جسم کسی ہے، روح اس میں ڈلے گی تو ہی بات بنے گی. جی بالکل ایسا ہی. اور روح جو ڈلنی ہے اس کے اندر، وہ اللہ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری کی روح جب اس کے اندر ڈل جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ زندگی کے اندر اللہ کی رحمت سے سکون آ جائے گا. میں یہاں ایک بات جو ہے وہ عرض کرتا چلوں، اور بھی ساتھ میں، بعض اوقات ہم سکون لینے کے لیے سکون کے متلاشی بن کر مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، اور سکون کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے.
یا جہاں ہم سکون لینے کے لیے جو ہے وہ کچھ ورک شاپ کو اٹینڈ کر رہے ہیں یا کچھ لینا چاہ رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، تو وہ بیچارہ خود بے سکون، مطلب ہمیں کیا سکون میں لے کر کے آئے گا؟ باتیں ہمارا سنائے گا، اور لوگ باتیں سننی ہیں، سنانے والا ہونا چاہیے، لوگ سنا بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ صحیح جگہ پر جانا اور صحیح چیز کا مل جانا، یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہے۔ بے شک۔ مہروز بھائی، آپ نے جو ہے وہ یہ میڈیکل فیلڈ کی بات کی، میں بھی اسی سے ایک بات کرتا ہوں اور پھر اپنے موضوع پر بھی آتا ہوں۔ یہ میری R7 میں ایک پرابلم ہوا، یہ نیچے کی طرف R7 میرا جو دانت ہے، اس میں ایک پرابلم ہوا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ دانت کا درد، جو بندہ بولتا ہے میرے دانت میں درد کر رہا ہے، میرا دانت درد کر رہا ہے، تو میں پہلے یہ سمجھتا تھا یار یہ کچھ چیز ہے بھائی، دانت درد کر رہا ہے، مطلب خام خواہ یہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب دانت کا درد مجھے ہوا ہے نا، اللہ، تو اس نے پھر بتایا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں۔ جی 2 اور 2 4 بھی سمجھ میں آ گیا، 2 اور 2 0 بھی سمجھ میں آ گیا، 2 اور 2 1 بھی سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، اب میں کیا کر رہا ہوں، مجھے 1-2 مشورے ملے، بھئی دانت میں کیا کر لیں آپ، لونگ رکھ لیں۔ اچھا، وہ لونگ جناب وہ اس کو رکھا، تو بہرحال اب لونگ، اور پھر اس کے آگے کانسیکوینسز ہیں، یہ وہ الگ ہیں، لیکن درد ہے کہ جائے نہیں۔ صحیح۔ دانت کا درد اور بالخصوص داڑھ کا درد جو ہوتا ہے بڑا شدید ہوتا ہے، چلا بھی جاتا ہے اور یوں بھی چلا جاتا ہے، اللہ مہربان ہے۔ بہرحال میں پوائنٹ پر آتا ہوں۔ تو مہروز بھائی، میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ماہر ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ جی اور انہوں نے کہا جی روٹ کنال اس کا کر دیتے ہیں یا اس کو نکال دیتے ہیں۔ مجھے پہلے کہا دانت رکھنا ہے کہ نکالنا ہے، میں نے کہا جی رکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلیں اس کا روٹ کنال جو ہے وہ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی فلنگ ہو جائے گی، اور پھر جو ہے نا وہ اس کے اوپر کیپ لگ جائے گا، تو یہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ جو بھی کرنا تھا وہ روٹ کنال جناب کیا مہروز بھائی۔ روٹ کنال بھی ایک کوئی آسان پروسیس نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک تھی بھی R7 ہے پیچھے کا، وہ ہے سیکنڈ لاسٹ کہلاتا ہے یہ۔ تو اب آپ منہ اتنا جو ہے وہ کھول کے رکھیں، یہ بھی کیا ہے، ایک اذیت ہے۔ اچھا، پھر وہ جب وہ میں کروا کے آیا، پہلے انہوں نے کہا کہ 2-3 چکر آپ کے لگیں گے۔ چکر لگانا بھی ایک بندے کو کوفت لگتی ہے، ڈاکٹر کے بعد بار بار جانا۔ بہرحال تو میں نے کہا یار 2 میں ہی کر دیں اس کو، اب جیسے ایک لے مین بندے کی سوچ ہوتی ہے وہی۔ تو بہرحال ہوا کیا مہروز بھائی، انہوں نے مجھے کہا یہ دوائی یہ ہوگا، انہوں نے مجھے بتا دیا یوں تکلیف ہوگی، یوں درد ہوگا، یہ ہوگا۔ تو ابھی تو یہ سن ہے، تو وہ سن بھی مہروز بھائی ایسا مجھے لگے کہ میرا یہ جو حصہ ہے نا یہ ہے ہی نہیں جیسے۔ ٹھیک۔ اللہ کی پناہ، مطلب یوں عجیب سا تجربہ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے ہوا۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ یہ جن کو فیل ہو رہا ہے نا، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، سینس کیا کام کر رہے ہیں، ورنہ سینس کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر بات کہاں کی کہاں نکل جاتی ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں مہروز بھائی، انہوں نے مجھے دوائی لکھ کے دی، میں میڈیکل اسٹور پہ گیا، جا کے دوائی لے لی۔ ڈاکٹر بھی ماہر ہے، دوائی بھی اس نے دی ہے، میں نے لے بھی لی ہے، میں کھا بھی رہا ہوں، تکلیف ہے کہ جا نہیں رہی۔ اور مہروز بھائی پوچھے مت تکلیف کا حل۔ اللہ اللہ اللہ، میں نا جی تیسرے دن پھر چلا گیا ادھر ان کے پاس۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو مطلب یہ دوائیاں آپ نے لکھ کے دی ہیں، میں کھا رہا ہوں، میری تکلیف ہے کہ جا نہیں رہی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہ دوائی کھا رہے ہیں جو میں نے لکھ کے ہی نہیں دی، یعنی آپ وہ دوائی کھا رہے ہیں جو آپ کو کھانی نہیں تھی، یہ تو کھانی نہیں تھی، یہ تو آپ نے لینی نہیں تھی، کیوں لے لیا آپ نے؟ میں نے کہا جی میں وہ آپ نے جو پرچہ دیا تھا وہ لے کے ادھر گیا، میڈیکل اسٹور پہ دیا، انہوں نے جو دوائی دی وہ شاپر میں ڈال کے بند کر کے بل پکڑایا، میں نے پیمنٹ کی، وہاں سے اٹھا گھر چلا گیا۔ کیوں؟ پرسکرپشن کے مطابق ہے دوائی۔ میں تو یہ سمجھا کہ بھی دینے والے نے کیا کر دیا، جو لکھا ہوا تھا وہ دے دیا ہے اور اپنا کام جو ہے نا بن جائے گا۔ تو وہ دوائی جو میری تھی وہ مجھے دی ہی نہیں میڈیکل اسٹور والے نے، یا اللہ۔ تو میں کچھ اور کھاتا رہا۔ تو بعض اوقات سکون تلاش کرنے کے لیے بندہ اس جگہ پر چلا جاتا ہے، چاہیے تو سکون ہوتا ہے، لیکن جاتا یہ سمجھ کیا کہ مجھے وہاں سے ملے گا، لیکن جو وہاں سے مل رہا ہے اس میں تو سکون کی سین بھی نہیں ہے، تو کہاں سے زندگی میں آنا ہے؟
اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ رب کریم نے جو طریقہ کار بتایا ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، ہمیں وہی طریقہ، وہی سلیقہ، وہی انداز نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ شیخ طریقت امیر سنت کے مدنی مذاکروں میں یہ جاننے کا موقع مل رہا ہے۔ تو بعض اوقات ہم بھی ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں، وہ بندہ بولتا بھی ساڑھیاں نمازاں تو بس ساڑھے پڑھ گئے، امام حسین پڑھ گئے ساڑھیاں نمازاں، نہیں ہماری نمازیں امام حسین جہاں پڑھ گئے ہیں۔ یہ اس کنسپٹ کے اگر شکار ہو رہے ہیں اور دنیا میں لوگ ہو رہے ہیں، یہ لوگ ان کے شکار لوگ ہو رہے ہیں، اور یہ اپنی بے عملی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ میں عرض کروں، آپ بعض اوقات بندے کو جو ہے نا وہ رکن شورا قبلہ حاجی جنید طاری مدنی صاحب دام قدم القدسیہ، آپ نے بڑی پیاری بات کہی۔ آپ نے فرمایا دیکھیں 5 وقت نماز ہے اور روزانہ ہے، جی نماز ہے 5 وقت، 5 وقت ہے، روزانہ ہے، اور پھر اس کا ٹائم بھی کیا ہے؟ لمیٹڈ، وہ بھی لمیٹڈ ٹائم ہے اور مخصوص ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر چونکہ مشقت زیادہ ہے، اس لیے اللہ کریم نے اس کا ثواب بھی زیادہ رکھا ہے۔ واہ، میں قربان جاؤں۔ صحیح۔ تو بعض باتوں میں دین کے حکام میں آپ کو بندہ بولے جھوٹ نہیں بولنا، شراب نہیں پینا، نشہ نہیں کرنا، جو ہے نا وہ کوئی بد اخلاقی والا کام نہیں کرنا، تو غیر اخلاقی کام جو ہے وہ نہیں کرنا، تو جھوٹ سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، یوں یعنی ایک لمبی لائن ہے، جیسے اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے، تکبر سے بچانا ہے، بدگمانی سے بچانا ہے، چغل خوری سے بچانا ہے، اتباع شہوات سے جو ہے وہ بچانا ہے۔ بندہ بولے میں کتنے آ گئے ہیں جی، یہی جو جگہ جہاں سے یہ سب کچھ مل رہا ہے بچانا ہے، صحیح جگہ پر آئیں، اور جہاں سے وہ بھائی ٹھیک ہے کری جاؤ، یعنی وہ ڈاکٹر جو بولے سب کچھ کھائی جاؤ، سب کچھ کری جاؤ اور ساتھ میں دوائی لے ہی جاؤ، تو مطلب کیا ہے کہ اس ڈاکٹر نے اپنی دکان کیا کر لی، کھول لی، سجا لیے کہ آپ کھاتے رہیں اور میرے پاس آتے رہے۔ آتے رہیں۔ بیماری آپ کی جانے والی ہے نہیں، یہ ذہن بنا لیں، پیسہ ضرور جائے گا۔ میں اس کو ختم کر دوں، پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ جو دین اسلام کی بتائی ہوئی ریسٹرکشنز کو ہٹا کر اور ان حدود و قیود اور ان باؤنڈری سے بندے کو نکال کر کسی اور جو ہے وہ دنیا میں لے جا رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول کے متعلقات اور جو دین اسلام کی یوں بولیے کہ باؤنڈریز ہیں، جو حدود ہیں، قیود ہیں، جو ضابطے ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں، ان سے نکال کر کسی اور جانب جو ہے وہ رستہ دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ ہماری دنیا بھی برباد کر رہا ہے، آخرت بھی برباد کر رہا ہے، سکون بھی برباد کر رہا ہے۔ میروز بھائی اتنی باتیں ہو گئی، میرا خیال ہے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہ کر دین اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل کر، سبحان اللہ، سانچے میں ڈھالنا میروز بھائی، سانچے میں بہت ساری چیزیں ڈھلتی ہیں، کسٹرڈ بھی سانچے میں ڈھلتا ہے میروز بھائی، لوہا بھی سانچے میں ڈھلتا ہے، اور سونا بھی سانچے میں ڈھلتا ہے، اور زیور بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے میروز بھائی تو بخوبی جانتے ہیں، ہم تو بس جو سنا سنایا جو ہے وہی ہے۔ مہروز بھائی کا تو ایک وسیع تجربہ بھی ہے ماشاءاللہ، ایک فیلڈ بھی ان کی رہی ہے جیولری گولڈ کے حوالے سے، زیادہ جانتے ہیں۔ اس کو آگ بھی دی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے برنر سا ہوتا ہے، دیکھا ہی ہے بس۔ جی دونوں طریقے ہوتے ہیں، برنر بھی ہوتا ہے اور فرنس بھی ہوتا ہے۔ فرنس بھی ہوتی ہیں، فرنس تو ہم نے ناظرین کو ایک دکھا بھی رکھی ہے، لوہا پگھلانے والے مزدوروں کی زندگی میں، ہاں فرنس اسی ٹائپ کی فرنس۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ تو یہ بہرحال اللہ ڈھلائی صحیح ہو جائے نا، جی ہاں جی، ڈھلائی صحیح ہو جائے تو رگڑائی کم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، فیروز بھائی کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت۔ ہمارا تجربہ یہی ہے۔ کیا بات ہے جی۔ اچھا ڈھلنے میں بات کر رہا تھا، سانچے میں ڈھل جانا، کسٹرڈ بھی میروز بھائی جی سانچے میں ڈھل جاتا ہے، پڈنگ ہے یہ بھی سانچے میں کیا ہے ڈھل جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کتنی خوبصورت شکل جس سانچے میں ڈھلے گی وہ شکل کیا کر لے گی، اختیار کر لے گی۔ جیلی ہے، پوڈنگ ہے، کسٹرڈ ہے، تو جو ہے کلفی، یہ بھی اس کا بھی سانچہ ہوتا ہے، صحیح دیکھا آپ۔ جی جی، ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو گھروں میں مختلف ہوتا ہے، اور جو بازار میں ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑا مختلف اور طرح کا، وہ لوہے کا۔ آپ نے کبھی یوز کیے ہیں سانچے؟ آپ نے کبھی استعمال کیے سانچے، کسی چیز کو ڈھالا اس طرح؟ میرے میروز بھائی کلفیاں جو ہے وہ جمائی ہیں، یہ تو یاد آ رہا ہے گھر میں، جیسے اماں ہماری جو ہے وہ لے کر کے آئی تھیں، تو ہم خود ہی جو ہے وہ دودھ میں شربت ڈال کے تو اس کو کیا کرتے تھے جمانے کے لیے،
مطلب رکھ دیتے تھے. چلیں بہرحال یہ تو ایک اگلی بات ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. جیسے سانچے میں ڈھلیں اس وقت سکون کا لیول آپ کا یہی ہوگا ہاں کہ بس جو کلفی رکھی ہے وہ جم گئی جائے تو سکون حاصل ہو گیا. سبحان اللہ, ایسا ہی ہے بالکل. تو پوائنٹ یہ ہے, پوائنٹ پر میں آؤں, یہ تو خوش طبی کے لیے تفنن کے لیے کچھ بات ہوگی. جس سانچے میں چیز کو ڈھالیں گے وہ اس میں کیا ہو جائے گی؟ ڈھل جائے گی. ڈھل جائے گی. تب سانچہ اگر دین اسلام کا ہوگا تو بیڑا پار ہو جائے گا. میں سانچے پر ایک شعر سنانا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. شیخ طریقت امیر سنت کا شعر ہے جی. میں ذرا شعر نکالوں گا. پہلے نور عالم بھائی, میں یہاں ایک بات کہہ دوں سلمان بھائی, چھوٹی سی بات بالکل, کہ اس موضوع سے ریلیٹ کہوں نا کہ بعض اوقات ہوتا ہے سکون جو ہوتا ہے نا کسی سے وابستہ ہونے میں ہوتا ہے. ابھی آپ نے وہ کلفی والی بات کی نا تو مجھے یاد آیا, ایک بچہ ہے نا اس کا ٹوٹل سکون پتہ ہے کس میں جی ایاز بھائی ہاتھ دکھائیں, اس کی انگلی باپ نے پکڑی ہوئی ہو تو سکون میں رہے گا, ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بچے کو اچھال رہے ہوتے ہیں, دیکھ کے اچھالنا چاہیے, لیکن وہ گود میں ہوتا ہے تو تھوڑا سا, اور بچہ جو ہے نا وہ ہنس رہا ہوتا ہے, مسکرا رہا ہوتا ہے. کیوں سکون میں ہوتا ہے؟ کہ اسے پتا ہے میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں. ایسا ہی. تو باپ کا ہاتھ محفوظ ہے, باپ کی انگلی پکڑی ہے تو محفوظ ہے بچہ. تو بندہ یہ سوچے کہ جب میں رب کی رحمت کو پکڑ لوں, جب میں رب کے دائرہ رحمت میں آ جاؤں, تو پھر مجھے کس بات کی ٹینشن ہے؟ جی کس بات کی ٹینشن؟ کیا بات ہے جی. شعر امیر سنت کا فرماتے ہیں, جنتی ہے وہ جس نے سنت کے, جنتی ہے وہ جس نے سنت کے خود کو سانچے میں ڈھال رکھا ہے, خود کو سانچے میں ڈھال رکھا ہے. اللہ ہمیں ان خوش بختوں میں سے بنائے. اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں. اسلامی بہنوں کے لیے پردے کے احکامات ہیں, شرم و حیا کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں, اور اسلامی بھائی بھی جو ہے وہ شرم و حیا کے مطابق اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. تو خیر ہی خیر ہے, سکون ہی سکون ہے انشاءاللہ. کالز دیتے ہیں پھر انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جی میں محمد جاوید قائم خانی بات کر رہا ہوں جنساباد سندھ سے. ماشاءاللہ آج جو موضوع ہے پروگرام میں سکون پہ, میری ناقص رائے ہے کہ حلال روزی جو ہے اس میں سکون ہے, اور حرام روزی ہے وہ بے سکون کرتی ہے انسان کو. بہت خوبصورت بات کی جی. انہوں نے کہا ناقص رائے, ناقص نہیں کامل رائے. کیا بات ہے جی, مرحبا. چلیں یہ آگے چلتے ہیں. ہمارا ایک جو ہے وہ دوست بھی ہے الحمدللہ, جامعہ المدینہ میں ہم لوگ ساتھ پڑھتے تھے, زبیر قائم خانی. جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مفتی صاحب بھی جو ہے نا وہ. اچھا قائم خانی, مفتی علی اصغر صاحب. جی راجپوت ہے. ماشاءاللہ مرحبا. چلیں جی یہ بھی ایک آپ نے مہروز بھائی اس میں اضافہ کیا ہے معلومات میں. آگے چلتے ہیں. میں اور میرے بیٹے میر حسن سونیا کی فرمائش ہے وہ میں نوٹ کروا رہا ہوں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. مرحبا سبحان اللہ. میسیج سے بھی لیتا ہوں جی. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے, کلام سنائیں. یا شفیع الورا سلام علیک, سلام آخر میں پڑھا جائے. نور عالم بھائی نوٹ کر لیں. آگے ہیں جی, ہلو آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل, اب آئے گا مکہ, چلیں گے مدینہ. سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے. خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. اللہ نصیب فرمائے مدینے کی بعد اب حاضری اللہ عطا کرے. آمین آمین آمین. لکھن وال گجرات سے جناب میسج ہے جی, اور والدین کی دعا کر دیں, اللہ رحمت فرمائے. آمین جی, آپ کی دعا پر نظر رحمت فرمائے. آمین. در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, کلام سنائیں. جی کالز بھی لیتے ہیں. مرکز سلونڈگا لاہور سے مظہر اقبال اتاری. سلمان بھائی کی خدمت میں گزارش ہے, آپ نے سبز سبز گنبد کو دیکھ کے ایک کلام پڑھا تھا, کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ, یہ کلام سنا دیجئے جزاک اللہ خیرہ. مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو. ہے کس قدر سہانا, کیسا ہے پیارا پیارا. سبحان اللہ, مرحبا, بہت شکریہ مظہر بھائی. میسیجز بھی لیتا ہوں جی.
حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام سنائیں، دعا ہے زندگانی یوں بسر ہو جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو. یہی ہے نا محفوظ میں؟ چلیے جی آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. میرا نام محمد علی ہے، میں جاگو سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ والا ٹرانسفر اللہ ہو کہتے صدبو میں موت دیتے. واہ بھائی واہ، مرحبا، ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. کلام سنائیں. خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، کلام سنائیں. اور اشفاق بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت امیر اہل سنت سنائیں. اٹک سے میسج ہے، بہت شکریہ جی. کہاں سے میسج ہے جی؟ طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے یہ کلام سنائیں. مرحبا، پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے جی. دعا فرما دیں. آمین. اللہ پاک آپ کی نیک اور جائز حاجات پہ رحمت کی نگاہ فرمائے. آمین. کچھ کلام سنتے ہیں نور عالم بھائی سے، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شاہ، یعنی شفیع روزے جزا کہوں تجھے، یعنی شفیع روزے جزا کہوں تجھے، سرور کہوں گے مالک مولا کہوں تجھے. اور کہنے گے سب کچھ ان کے ثنا چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے. پاوے خلیل کا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا، خالق کا بندہ خلق کا، آقا کہوں تجھے، سرور کہوں گے مالک مولا کہوں
نقشہ ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے اور دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش پری ہو فرش زمین پر عرش پری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے اور سبت نبی گئے پوچھ نبی پر اور سجدے حالت ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی ہاں آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے اور تاج کو اپنے حاضر ہے شاہ جہاں ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے صدقہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے ان پائے گما اور میں مکے میں جا کر کروں گا نصیب اب نصیب اب مجھے ہو کبھی نصیب اب مجھے ہو کبھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ اور تڑپ اٹھے آقا کے دیوان تڑپ اٹھے آقا کے دیوان
सफीना खुशा झूमता जा रहा है सफीना। हाजियों के बन रहे काफिले फिर या नबी, हाजियों के बन रहे हाजियों के बन रहे काफिले फिर या नबी, हाजियों बन रहे काफिले फिर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनाज़िर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनाज़िर या नबी, कर रहे जाने वाले हज की अब तैयारियां, कर रहे जाने वाले हज की अब तैयारियां, रह न जाऊं मैं कहीं कर दो करम फिर या नबी, रह न जाऊं मैं कहीं कर दो करम फिर या नबी। आह पल्ले सर नहीं रखे सबर सरवर नहीं, तुम बुला लो तो बुलाने पर हो कादिर या नबी, तुम बुला लो तो बुलाने पर हो कादिर या नबी। आगा मेरा क्या बनेगा गर न हज पर जा सका, आगा मेरा क्या बनेगा गर न हज पर जा सका, हो करम करतार पर हो जाए हाजिर या नबी, हो करम करतार पर हो जाए हाजिर या नबी, हो करम करतार पर हो जाए हाजिर या नबी, फिर नजर में गए हज के मनाज़िर या नबी। अल्लाह 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 ज़ौक़ वाली और शौक़ वाली हज मबरूर की जो है हाज़री नसीब फरमाए। महरोज़ भाई पहला हज किया आपने पिछले साल माशाअल्लाह, और आशिकान रसूल की सोबत में आपने जो है ना वो हज किया, तो मलिक इस्लामी भी आपके साथ थे माशाअल्लाह। क्या हज कर रहे हैं ना आप सलमान भाई जी? हज तो यकीनन अल्लाह की रहमत मुसलमान की ख्वाहिश होती है, लेकिन जब आशिकान रसूल के साथ करते हैं, जैसे हमने जो हज किया तो वो दावत इस्लामी की एक इन्वायरमेंट थी, अल्लाह की रहमत से मुबल्लिगीन थे और
اچھی باتیں سننے کو مل رہی تھی. اس میں دو باتیں میں عرض کروں گا. نمبر ایک تو یہ کہ حج ادا کرنا ہے یا کوئی بھی فرض ادا کرنا ہے تو جو اتنی دیر سے سکون کے لیے بات چل رہی تھی یہاں پہ بدرجہ اتم وہ لاگو ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق حج ہوگا. اس کے سارے جو ارکان ہیں جو اس کے معمولات ہیں وہ ادا ہوں گے. اپنی اٹکل پچو سے نہیں چلے گا معاملہ. تو تربیت ہوگی اور پھر قدم با قدم تربیت ہوگی. اگر کوئی رہنما موجود ہوگا, کوئی ایسے افراد موجود ہوں گے جنہوں نے پہلے وہ سفر کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ کا اگر یہ پہلا بھی سفر ہے تو آپ کو بہت زیادہ سہولیات حاصل رہیں گی, اگرچہ جو مشقتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. میرا جو تجربہ ایک میں عرض کروں, پہلے بھی حج کیا ہوگا ان کے ساتھ بھی آپ حج کریں گے, اگر وہ خود بے ذوق ہے تو آپ بھی بے ذوق ہی رہیں گے جی. اور اگر وہ ذوق والا ہے تو آپ کو بھی کیا کرے گا, ذوق ملے گا. ہمارے ساتھ تو حاجی سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری تھے اور حج کے حوالے سے ایک تو ان کے سفر بھی زیادہ رہے, پھر صاحب ذوق آدمی اور امیر اہل سنت کے ساتھ انہوں نے حج کیے ہوئے ہیں اور عشق و مستی کی کیفیت میں تھے حضرت خود بھی. تو مطلب لطف نہ دوبالا ہو جائے. آپ کو بھی جھما کے رکھا ہے اس میں, بالکل جھما کے رکھا ہے. اور مطلب جو ہے نا ایک جسے کہتے ہیں نا جہاں سے جو کچھ حاصل کرنا چاہیے وہ حاصل ہونا چاہیے نا. مکے مدینے جا رہے ہیں اور عشق کی کیفیت سے ہی خالی ہیں توبہ, تو پھر کیا فائدہ. مطلب فائدے سے میری مراد یہ کہ پھر مزہ تو نہیں آئے, ذوق نہیں ملے گا, ذوق نہیں ملے گا. یعنی آپ مکے مدینے میں ہیں اور آپ جو ہے نا دنیاوی مشاغل میں رکھے ہوئے ہیں اور دیگر چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ مکہ مدینہ جو ہے اس پہ جا بجا جو ہے وہ اللہ رسول کی یادیں ہیں, اللہ کے پیاروں کی یادیں ہیں. اگر آپ کی وابستگی وہاں سے ہو گئی نا سلمان بھائی, دل لگ گیا. جی آپ دیکھیں عاشقان رسول, ابھی آپ دیکھیں گے کیفیات جیسے جیسے حج کے ایام کریم آئیں گے تو دعوت اسلامی والوں کا ایک الگ ہی ذوق ہوگا. جو گئے ہوا ہے وہ بھی ذوق کی کیفیت میں ہوگا, وہ اس لیے تڑپ رہا ہوگا کہ بس اب اسے لگ گیا ہے تو دوبارہ یہ مجھے جانا ہے. اور جو نہیں گئے ہوا اس کی اپنی کیفیت ہوگی. لوگ دیکھتے ہیں سلمان, آپ کو بھی شاید تجربہ ہوا ہو یا کسی نے پوچھا ہو کہ یار آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے, ان کو کیا مسئلہ ہے, یہ یہاں آ کے بھی رو رہے ہیں. کراچی میں روتے تھے, پاکستان میں روتے تھے, مدینے پہنچ جائیں, مکے پہنچ جائیں, اب مکے مدینے پہنچ جائیں تو بھی رو رہے ہیں. تو یہ تو کیفیت ہے اور یہ وہی والی بات ہے کہ یہ نا بتائے سے نہیں پتہ چلے گی, ایسی بات یہ تو جب بیتتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے, تو پھر پتہ چلتی ہے. سلمان میں اس پر شعر سناتا آپ کو. اللہ ذوق والی حاضری بھی عطا فرمائے, یہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے, اللہ نصیب فرمائے. اور حج بندہ جب اللہ کی اور رسول پاک کی یادوں میں حج کرے گا نا تو پھر سکون کے ساتھ کرے گا, اور اگر سکون کے تلاش میں حج کرے گا تو پھر بے سکون ہی رہے گا. یہ بتا دوں میں آپ کو, سفر ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. پھر بے سکونی کے بھی اپنے اپنے, جس کو انڈا چیز والا آملیٹ نہیں ملا وہ بھی بے سکون ہو گیا, یار یہ کیا ہمارے پیکج میں یہ تھا تو چیز والا آملیٹ نہیں کھلایا انہوں نے, آج اویلیبل نہیں ہے, اسی پہ بے سکون ہو گیا. ہائے میں کیا کہوں اس کے اوپر, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. بہرحال تو عاشقان رسول کا ساتھ ہوتا ہے تو پھر اچھی تربیت بھی ہوتی رہتی ہے. اللہ پاک ہمیں زندگی میں سکون, عافیت, راحت نصیب فرمائے اور اپنی یاد کا ذوق اور شوق بھی نصیب فرمائے, آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے, مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے, اللہ پاک ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک واجب حبک علی المخلوق على المخلوقين
على المخلوقين يا حبيب العلا سلام عليك يا حبيب العلا سلام عليك سيدي يا حبيبي مولاي سيدي يا حبيبي مولاي سيدي يا حبيبي مولاي لك قلبي فداك سلام عليك لك روحي فداك سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے